الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم رمضان کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ دنیا سے زیادہ رغبت نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس کے بیچ ہے سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ پھر آپ کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ انتہائی سادہ طرز زندگی آپ نے اختیار کیا۔ ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرتے تھے دنیا میں کسی بازار سے یا کسی جگہ سے تو سر جھکا کے چلتے تھے، اور دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ غور سے دیکھتے ہی نہیں تھے، اتنی بے اعتنائی برتا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر یوں رہو کہ جیسے راہ چلتا مسافر ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ یعنی آپ اگر کہیں بازار میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا ماننے والا ہے ہی نہیں، تو وہاں پر آپ کا کیا کام؟ مسافر کی طرح سے آپ سب نے زندگی بسر کی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا محبوب تھا کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی اپنی عمر کی برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، یعنی رمضان کو میں حاصل کروں، ویسے اس قدر بے رغبتی دنیا سے۔ لیکن یہ کہ رمضان کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 ماہ پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رجب و شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اتنی گویا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ عظمت کا حامل اس اعتبار سے کہ ہم سب پر یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ دنیا کے اندر انسان سے کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں، کچھ برے اعمال ہوتے ہیں، اور روز حشر کوئی بڑا کوئی میزان ایسا ہے کہ جس کے ایک پلڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیاں رکھ دیں گے، ہماری جو خیر کے حسنات ہمارے ہوں گے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور جو برائیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوں گی وہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں گی اور اسے تولا جائے گا۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا تو اس کو عیش والی ایسی زندگی عطا کر دی جائے گی کہ جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیک بدیوں والا پلڑا جو ہے وہ غالب آ گیا تو اس کے لیے پھر نقصان ہے، خسارہ ہے۔ تو گویا اگر اس حیث میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو بدیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، وہ مٹا دیتا ہے ان کو۔ تو گویا پلڑے کے اندر جو نیکیوں والا خانہ ہے وہ بھر جائے گا اس مہینے کے اندر محنت کی، اور وہ جو بدیوں والا پلڑا ہے وہ بالکل گویا کہ خالی ہو جائے گا۔ تو قریب ہے کہ اس مہینے کے اندر جو برکات ہیں انسان اس کو حاصل کر کے
ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ مہینہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بابت بہت ساری روایات جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ بس اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت سلمان فارسی جیسے نام ہی سے واضح ہو رہا ہے کہ ایران کے رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ہیں، محمد عربی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن یہ فارسی کیوں ہے؟ فارس کے اندر جو سب سے بڑا بتکدہ ہے، اس کا جو بڑا پادری یا بڑا پنڈت تھا، ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن فطرت نے اس شرک کو، اس کفر کو تسلیم نہیں کیا، لہذا حق کی تلاش میں اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ گھر کو چھوڑا، ایک راہب کے پاس آ گئے، پھر ایک سے دوسرے راہب کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ جو آخری راہب تھا اس نے یہ رہنمائی کی کہ اب اگر ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہو تو کھجوروں والی جو سرزمین ہے وہاں پر تشریف لے جائیے، وہاں پر چلے جائیے۔ یہ مدینہ المنورہ کے اندر جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان بھی بکا کرتے تھے اور ایک بازار کے اندر جا کر فروخت کر دیا۔ اب مدینے سے کچھ تاجر گئے ہیں اور انہوں نے غلام کو خریدنا، تو یہی سلمان ہی پسند آ گئے۔ آپ مدینہ جانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے مدینہ المنورہ ہی کے اندر بھیج دیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ وہ اس زمن میں بھی ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ وہ جو آخری آپ کے راہب استاد تھے، انہوں نے آخری پیغمبر کے حوالے سے دو نشانیاں بیان کی تھیں۔ ایک نشانی یہ کہ آپ صدقہ نہیں لیتے، تحفہ لیتے ہیں، اور دوسری نشانی کہ آپ کی پیٹھ پہ مہر نبوت ہے۔ یہ ایک دفعہ گئے اور جا کر کچھ کھجوریں پیش کی تو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ آپ نے کہا ہم صدقہ نہیں دیتے۔ پھر اگلے دفعہ گئے، پھر ایک دفعہ گئے اور کچھ کھجوریں پیش کی، کہا یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی عجیب ماجرا ہے کہ وہ کمر کے پیچھے مہر نبوت ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ لہٰذا اللہ کے نبی ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود رکے اور کہا کہ سلمان کے مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آشکار فرمایا، تو دونوں نشانیاں پوری ہوئی۔ تو حاصل کیا ہے کہ جو کوئی شخص بھی نیکی اور خیر کے راستے پہ چلنا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھولتا ہے۔ یہ اتنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ سلمان ہمارے اہل البیت میں سے ہے۔ اللہ کو وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا آخری دن تھا کہ ہم سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، وہ خطاب مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا کے اندر آواز آج بھی موجود ہے۔ اگر فرمائے فقد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک، کہ سارے کے سارے انسانوں تم پہ بڑا ہی عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض رکھا ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، گویا نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے چونکہ یہاں پر نفلی عبادت کا تذکرہ کیا کہ وہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، ساتھ ہی فرما دیا لیکن اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے گا تو عام دنوں کے اندر جتنی فرض عبادت پہ اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے فرض کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اس معنی میں کہ
پورا کھانا پینا جو ہے وہ ترک کرنا ہے۔ یہ تو دو دو چار کی طرح سے واضح ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ پورے وجود کا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے ہاتھوں اور پیروں کا بھی روزہ ہے۔ پورے اعضاء کو وہ جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے اس سے روکنا، یہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ میسر نہیں آتا، صرف بھوک اور پیاس۔ کیوں؟ کہ کھانا پینا تو ترک کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسری جو عادات ہیں پڑ گئی ہیں ان کو ترک نہیں کیا۔ جیسے میں نے کہا ایک موقع پہ آگے بھی کہ ایک تو زبان کو جب انسان کھانا کھاتا ہے تو زبان کو لذت فیل ہوتی ہے، پیٹ میں جا کر تو ظاہر ہے اصل لذت زبان ہی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نہ بھی کھائیں تو زبان کے چٹخارے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے جھوٹ بولیں، آپ اس کے ذریعے سے چغلیاں کریں، بہتان باندھیں، ان باتوں کے اندر بھی انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو کھانا پینا تو ترک کر دیا، یہ چیزیں ترک ہی نہ کی۔ یا پھر دوسری بات یہ کہ کھانا پینا ترک کر دیا، حلال کھانا تو ترک کر دیا، لیکن حرام اب بھی چل رہا ہے۔ جو رشوت پہلے لے رہے تھے اب بھی لے رہے ہیں، جو ملاوٹ پہلے چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے، جو حرام خوری پہلے چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے۔ تو پھر بتائیے کہ اگر حلال کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو جو شخص روزہ رکھ کے حرام کھا رہا ہو اس کے روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ لہذا فرمایا اس مہینے میں تو صبر کرنا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات پہ بھی صبر کرنا ہے اور ہر اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر صبر کر لو گے تو صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ تو اسلام کی ایک بنیادی بات ہے، بنیادی اسلام کے فلسفے کی انتہائی بنیادی شے ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی ہو، دوسرے کی غم گساری ہو، دوسرے کی تکلیف انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرے اور اس کی کمی اور اس کی یہ جو غم ہے اس کی تلافی کرنے پہ قادر ہو تو تلافی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص دل کی نرمی سے محروم، وہ کل کے کل خیر سے محروم، چاہے وہ نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج ہی کیوں نہ ادا کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل نہیں تڑپتا، کسی کو پریشانی کے اندر دیکھ کے کم از کم اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسا شخص کوئی حافظ ہو سکتا ہے، محدث اور عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی کے لیے بنیادی شرط دل کی نرمی ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا تو آپ کا دل بھی تڑپ گیا، اور اگر آپ اس کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے روایات ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ دیا اور خود چلی گئی۔ فرمایا اگر بلی کھلی ہوتی تو کم از کم کچھ کھانے پینے کا اپنا اہتمام کر لیتی، وہ باندھ دیا، اور اسی بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ بلی کی وفات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر، اللہ کی غضب اس قدر بھڑکا کہ اللہ نے اسی پر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ اور ایسی باتیں بھی روایات کے اندر ہے کہ اسی طرح سے جہنم میں باندھ دیا جیسے اس نے گھر کے اندر بلی کو باندھا تھا۔ اور ایسی بھی روایات ہے کہ داشتہ خاتون، اللہ اکبر، داشتہ جسم فروش عورت کو کہا جاتا ہے، انتہائی سمجھیے کہ لفظی ولگر ہے تو اس کی اپنی کیا حیثیت ہوگی۔ فرمایا وہ جا رہی ہے اور اس نے کسی کنویں کے اندر دیکھا، پانی پیا اور پانی نکالا، پانی پی لیا، تو کتا وہاں پہ دیکھا کہ وہ بھی کنویں کے ساتھ منہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پانی نکال سکے۔ اس خاتون نے ہمدردی کی اس سے، یعنی اسے پتا چلا کہ جو چیزیں، جو کیفیت میری کچھ دیر پہلے تھی وہی اس وقت اس کتے کی ہے، لہٰذا اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور اسی ایک نیکی پر اس کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی جو ہے وہ معین کر دی۔ تو اسلام تو ہے ہی غمخواری کا مہینہ، نرم دلی کا مہینہ، لیکن اس مہینے کے اندر یہ اور بڑھنی چاہیے، اپنے دائیں بائیں جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنے ہی چہرے ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کا حلیہ، ان کی بات چیت، ان کا انداز و اطوار یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ حاجت مند ہے۔
تو تم ضرور چاہتے ہو کہ وہ ہاتھ ہی پھیلائے، اس کی حاجتوں کو خود ہی پورا کر لو۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے، اپنا دسترخوان تو وسیع ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہمسایہ ہے، اس کے پاس کھانا بھی موجود نہیں، تو فرمایا کہ اس نے تو گویا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، اس پر تو بات واضح ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے سب سے زیادہ سخی تھے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر بھی کیا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن اس مہینے کے اندر آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور یوں سخاوت ہوتی جیسے تیز آندھیاں چل رہی ہیں، اور ہر جگہ آپ کی سخاوت کے افراد جو ہے وہ پہنچا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں خیال کرنا، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی تواضع کریں، وہ آگے بھی الفاظ جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کے رضا کے حصول کے لیے افطار کرایا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس سے روزہ دار کے برابر اجر بھی دیا جائے گا، اور جس کو روزہ کھلوایا ہے اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب کوئی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بیچ میں بات کی اور کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ جو کوئی افطار کروائے، لیکن ہر شخص کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو افطار کروا سکے، تو جو افطار کروانے پہ قدرت نہیں رکھتا تو کیا وہ اس اجر سے محروم کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ اجر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور پر یا لسی کے چند گھونٹوں پر یا پانی ہی سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اگرچہ کہ وہ حاجت اگر اس کی خواہش اتنی ہوئی کروانے کی اور اس کے پاس وسعت اتنی ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ساری چیزیں تو موجود ہوں اور پھر یہ کہیں کہ جب ایک کھجور ہی پہ اللہ اتنا اجر دے رہا ہے تو ایک کھجور دے کے فارغ کرے، تو یہ نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر شخص جو ہے اتنی وسعت رکھتا ہو تو اتنا ہی کرے، جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے ساتھ مزید آگے ہاں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص بھی دعوت پر بلائے، اس سے حاصل کیا ہے، چاہے وہ کمزور شخص ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ جو وہ پیش کر دے۔ ہمارے ہاں آج دسترخوان جو بھرے ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں تھی، اگر وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو یہ طرز عمل بھی کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ جو میزبان نے پیش کیا الحمدللہ، آپ تو مہمان ہیں اور اس نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر یہ تکلفات ختم ہو جائیں معاشرے کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مزید اس رمضان کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ وہ پورا مہینہ جس نے لگا لیا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ شخص جہنم سے آزاد کر دیا، اور جس کو کچھ تھوڑا بہت بھی اندازہ ہو کہ جہنم کتنی بری شے ہے وہ اس کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور اپنے خادموں کے کام میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ کام میں نرمی کر دے اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں نرمی کر دے گا، اس کے معاملات کے اندر آسانی کر دے گا۔ اور زیر دست میں خواتین گھر کی بھی موجود ہیں، ان کے کام کے اندر آسانی کی جائے، بہت زیادہ پرتعیش دسترخوان ڈیمانڈ نہ کیا جائے افطاری کے وقت، جو موجود ہو عام حالات میں، کیونکہ بہرحال یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا مہینہ ہے۔ تو جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے منتظر ہیں وہیں پر ان خواتین کو بھی موقع عطا کیجیے کہ وہ بھی کچن سے ذرا فارغ ہو کے
مصلے پر بھی بیٹھ سکیں، اللہ کی کتاب کو بھی کھول سکیں، اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان کی یہ جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے۔ ابھی رمضان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی جو خیر ہے وہ اس پر بات آ گئی، لیکن قرآن کریم نے ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو رمضان ہے اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا۔ جیسے ابتداءً میں نے آیت تلاوت کی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا فرمایا ہے۔ جیسے فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے ضمن میں سابقہ جو ہماری نشست تھی اس میں ایک شخص پہ تو بات آ گئی تھی کہ ہدایت ایک تو یہ ہے کہ کائنات کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اس کتاب کے اندر۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری فیلنگز میں وہ نہیں آ سکتی، ہماری مطلب فیلنگز میں تو آ سکتی، ہماری نظر میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں جو حواس خمسہ عطا کیے گئے ہیں ان میں وہ نہیں آ سکتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کائنات ہی پر غور و خوض انسان کرے تو کیا جان سکتا ہے اپنی عقل سے یہ کائنات کیوں بنی؟ اگر انسان صرف اپنی ہی عقل سے پر غور و خوض کرے، اپنی ہی عقل سے، تو کیا خود اپنا جائزہ وہ لے سکتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر واضح فرمائی ہے، اور اس پر گزشتہ جو نشست ہے اس پر الحمدللہ ہماری بات ہو گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفی ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے جو غیبی حقائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر وہ چیزیں ساری کی ساری واضح فرما دی۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے کچھ اوامر اور کچھ نواہی ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اوامر اور نواہی بڑا لفظ ہو تو اس کو آسانی سے سمجھے کہ کچھ کام کرنے کے حکم دیے ہیں اور کچھ کاموں سے منع ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر بھی بندہ مومن کے لیے سب سے بہتر اور بہتر راستہ کیا ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے پہ وہ لگ جائے، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے۔ یہ اس کی غلامی والی اور عبادت والی کیفیت ہے۔ اگرچہ کہ دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انسان ان سے اگر منع ہو جائے تو اس کی اپنی ہی خیر اس کے اندر، اس کے کانسیپٹس اپنے کلیئر رہیں گے، نصب العین اس پر واضح رہے گا، زندگی بھی اس کی آسانی اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ اور گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس نشست کے اندر یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا حاصل اطمینان قلبی ہے۔ اطمینان قلبی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، لہذا جن لوگوں کی نگاہ اسی دنیا پر ہوگی وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی کو جب اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے، حسد کا جذبہ ان کے ہاں پیدا ہو جائے گا۔ کسی شخص کو اگر وہ دیکھیں گے، کوئی شخص کسی کو اپنے سے کمتر دیکھے گا اور نگاہ اسی دنیا پر ہوگی تو لامحالہ اس کے اندر تکبر اور کبر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر یہاں پر کسی کو کچھ زیادہ عطا کیا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی آزمائش ہے، اور اگر کسی کو کچھ کم دیا ہے تو کم کے اندر اس کے لیے آزمائش۔ اس سے اطمینان قلبی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان، ایک فرد جو ہے اسے گویا اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چند باتیں جن کا میں نے تذکرہ کیا شاید ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واقع یہ ہے کہ جن کے سامنے کائنات کے حقائق نہ کھل سکیں، حضرت سلمان فارسی کی مثال آ گئی کہ وہ اسی فکر میں تھے کہ حقائق ہے کیا کائنات کے، کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، تاکہ دل کو جو ہے وہ قرار میسر آئے، بات کھلے تو صحیح اصل ہے کیا۔ اسی طرح سے آج جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ہی متمدن ممالک ہیں، یعنی امریکہ کی بات کر لیں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تمدن کو وہی پہنچا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سروے آیا ہے بالکل لیٹسٹ کہ جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر
ایک سال میں 30 لاکھ سے زیادہ خودکشیوں کی کوشش کی جاتی، تو گنے ہمارا روز کے کتنے بن گئے؟ 30 لاکھ ایک سال میں۔ چیزیں تو ساری موجود ہیں، پھر کیوں کہ وہاں پر بھوک یا افلاس ہے؟ نہیں، ان کے سامنے چیزیں ہی واضح نہیں ہیں جنہیں قرآن کریم نے بالکل آسانی سے واضح کر دیا۔ لہذا جب ان کو انسان اپنی عقل اور سمجھ سے کھوجنے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں کھوج سکتا۔ اس معنی میں اطمینان قلبی کا باعث یہی قرآن کریم ہے۔ اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے اندر بھی انسان کو اگر ان ہدایات پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انشراح نہ ہو تو اجتماعیت کے اندر بھی امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک فرد ہے، وہ الحمدللہ مطمئن ہو گیا تو بہت سارے افراد جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو پورے معاشرے کے اندر ایک اطمینان کی صورت ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اپنی عقل و سمجھ سے انسان فیصلے کر رہا ہو تو اطمینان جو ہے آپ کو اجتماعی سطح پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ دنیا کے اندر انسان بوئے گا وہی کچھ آخرت کے اندر کاٹ لے گا۔ تو انسانوں نے جو کچھ بویا ہے اس دنیا کے اندر، آج وہ ساری کی ساری فصلیں بڑی بلندی کو پہنچی ہوئی ہیں۔ قوم لوط نے کچھ اگایا، کچھ بویا، وہ بھی آج ایک بڑے شجر کی صورت اختیار کر گیا۔ فرعون نے کچھ چیزیں اگائیں، وہ بھی آج ایک بڑے شجر کی صورت اختیار کر گئے۔ قوم شعیب نے کچھ چیزیں اگائیں، یعنی وہ کیا تھا؟ فرعون کے ہاں دو مسائل تھے، ایک تو نیشنلزم کہ میری قوم دوسری قوموں سے برتر ہے، بہتر ہے، بنی اسرائیل دوسری قوم ہے، میں قبطی ہوں اور میرا حق ہے کہ میں اقتدار میں جاؤں۔ اور دوسری قوم کا معاملہ کیا ہے کہ وہ قوت تک پکڑ جائے، تو اس حد تک گیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا کہ مین پاور نہ بنے، اس قوم کے اندر قوت پیدا نہ ہو۔ یہ قوم پرستی، نیشنلزم آج کے دور کا بہت بڑا بت۔ 1924 کے بعد جب امریکہ بلفور ڈکلیریشن یہ ساری کی ساری چیزیں جب آئی ہیں تو اس کے نتیجے میں بنا کیا؟ اس کے بعد جو ملکوں کو آزاد کیا ہے یورپ نے تو قومی بنیاد پر کیا ہے۔ ایران اپنی قومی بنیاد پر علیحدہ ہوا، سعودی اپنی قومی بنیاد پر علیحدہ ہوئے۔ آج پوری کی پوری دنیا کے اندر مختلف قومیں موجود ہیں، امت موجود نہیں ہے، قومیت۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی ایک سمجھیے کہ لطیفہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی وہ معاہدہ لوزان جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب امت دوبارہ خلافت عثمانیہ کی طرف جائے گی، اب دوبارہ وہی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اصل میں سے یہ سمجھتے نہیں کہ یہ جو انجیکشن لگا ہے قومیت کا، تو آپ اس کی شدت کا اندازہ نہیں، آپ کے سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلیمان ہو یا دبئی کے شہنشاہ ہو، کیا وہ ایک ترک کو اپنا امیر مان لیں گے؟ کن چکروں میں ہے؟ نہیں مان سکتے۔ یہ قومیت کا وہ شجر ہے کہ جو فرعون نے لگایا۔ اور سیکولرزم کہ یہ دینی کام اور ہے، دنیاوی کام اور ہے، اس کو بھی فرعون ہی نے لگایا تھا۔ اور قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے اس کا کہ بہرحال کچھ بت تھے جن کی وہ عبادات بھی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ یہ جو اس نے کہا نا ربکم الاعلی، وہ اس سینس میں نہیں کہا کہ میں اس کائنات کا خالق و مالک ہوں، بلکہ نہیں، اس نے کہا میں حاکم ہوں، میں جیسا چاہے قانون بناؤں، ٹھیک ہے مندروں میں جاتا ہوں، ان بتوں کو پوج لیتا ہوں، یہ میرا ایک انفرادی عمل ہے، لیکن اجتماعی سطح پہ تو جو میرا دماغ کہے گا وہی قوانین بنیں گے۔ اور پھر اس نے چیلنج بھی دیا کہ یہ کیا یہ تہذیب مثالی نہیں ہے؟ تو وہی چیزیں آج کی پاپولر سوورنٹی ہے اس کے اندر تبدیل ہو گئی کہ جسے عوام جو قوانین بنا لیں اسی کے تحت سلسلہ جو ہے وہ چلے گا، اسی سے نیچے آ جائے۔ تو وہ قوم لوط کا جو بت تھا وہ آج اس حد تک بڑا ہے، وہ شجر اتنی بلندیوں کو پہنچا ہے کہ کہاں یہ دیندار طبقات کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ خواتین کو اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، نقاب پہننا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، کہاں یہ باتیں ہوتی تھی اور کہاں یہ باتیں کہ ہم جنسی گناہ ہے، ہم جنس پرستی گناہ ہے۔ آج پاکستان یا پوری دنیا کے اندر تو یہ ایک نارمل ایٹیٹیوڈ ہو گیا، ایون کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں لیگلائز ہو رہی ہیں۔ اور اس کا اندازہ کبھی غور کیجئے
کہ آئندہ 2 نسلوں کے بعد اگر میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو تو اس کی دنیا کہاں پر ہوگی، اس کی آخرت کہاں پر ہوگی۔ اس سے نیچے آ جائیے، معاشی نظام، اکنامک سسٹم، اس میں بھی خرابی تھی قوم شعیب کے اندر۔ کیا؟ وہ پیسے پورے لیتے تھے، چیز تھوڑی لیتے تھے۔ ہے یہاں پہ کہ نہیں؟ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں پورا پیسے دے کے، جتنے پیسے دیے ہو اتنا مل جائے۔ پھر پیسے صحیح چیز کے لیتے تھے اور دیتے ملاوٹ شدہ تھے۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال، ہمارا ایسٹ ہم جیسے چاہے سے استعمال کریں۔ بہن وہی چیزیں آج کہ جتنا بھی یہ جو کیپٹل سسٹم ہے، اس سسٹم کی روح کیا ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ صرف پیسے ہی کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کمائی کر سکتا ہے۔ یہ سود ہے، اسے حرام اور منع کر، کیوں؟ اس کے ذریعے سے سرمایہ داری کو پروٹیکشن ملتی ہے، اور محنت جو ہے اس کو یہ گویا ڈسکریج ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اور اسی کے ذریعے سے صرف ایک قوم، یہودی قوم، اس نے پوری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے۔ اور اس ضمن میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مظلوم قوم عیسائی قوم ہے۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں؟ عیسائی کیا سمجھتے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، اللہ۔ اس سے اوپر کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کہہ دیا نا۔ تو یہودی کیا کہتے ہیں انہیں؟ تو ہے پتا کچھ؟ ولد زنا، یعنی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ مطلب یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بغیر شادی کے جو بچہ پیدا ہو جائے، وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کو۔ اور پوری عیسائی دنیا جسے اللہ مانتی ہے، عام یہودیوں میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن قوت ہی رکھتے اتنی کہ یہودیوں کی زبانوں پر تالا لگا سکے، روک سکے انہیں۔ ارے کتنی بڑی تعداد ہے عیسائیوں کی، دنیا میں سب سے زیادہ مسیح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس سودی نظام کے ذریعے سے سارے کے سارے ایسٹ اپنے کنٹرول میں کر لیے ہیں۔ اور پاکستان اتنا غلام نہیں ہے امریکہ کا جتنا امریکہ غلام ہے اسرائیل کا، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا ان سے یہ پتا چلا، اور یہی نظام جو ہے یعنی سودی نظام، کیپٹل سسٹم اور بے حیائی کا نظام، اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاپولر ساورینٹی کے ذریعے سے جو ہے وہ سیاسی نظام جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ گویا گزشتہ نشست میں نے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ انفرادی طور پر بھی اگر انسان قرآن پر غور نہیں کرتا تو کسی طور پر بھی انسان ایک پوزیٹو شخصیت کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر غور کریں، خودکشیاں ہیں، معاشی استحصال کی وجہ سے بھوک ہے، افلاس ہے، ظلم ہے، تنگدستی ہے۔ تو ایک میں نے ابتداً وہ بات کی کہ اگر آپ کسی کو تکلیف کے اندر پائیں تو اس کی تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پوری دنیا ہی کے اندر ایک نظام ایسا ڈیولپ ہو گیا جو کروڑوں اربوں انسانوں کا جس سے جینا دوبر کر رکھا ہے۔ اس کا مداوع کیا ہے؟ اس نظام، اس سسٹم کو تبدیل کیا جائے۔ وہ بھی کیسے ہوگا؟ کہ اس قرآن کو عام کیا جائے۔ اس قرآن سے ایک انفرادی سطح پر شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ کہاں؟ عرب کے وہ لوگ کہ جن کے ہاں جاہلیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ جاہلیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی؟ خود قرآن نے کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی آپ کی آمد سے قبل یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ لیکن کہاں وہی لوگ کائنات کی سب سے بڑی کریم بن گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جو آپ کے ساتھی تھے، آل البیت ہو یا صحابہ ہو، ان سے بڑھ کر کوئی شخص اب اور سمجھدار یا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اسی قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر اتارا۔ اب یہ باتیں دو ہم نے سیکھی، ایک دو باتیں ہماری آج کی نشست کے اندر ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک بات تو یہ آئی کہ رمضان بڑی اونچی شے ہے، ابتداءً اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ دوسری بات کہ اس دنیا کا امن اور آخرت کی فوز و فلاح اسی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
تو یہ دونوں بڑی چوٹی کی چیزیں ہیں۔ اور ایک اللہ نے تعلق بیان کر دیا کہ رمضان قرآن، ایک گویا رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن نازل ہوا، اس کا منطقی تقاضا کیا ہے، اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ وقت کو گزارا جائے۔ یہ ساعتیں قیمتی ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو ٹائم چل رہا ہے، اسی ٹائم میں رسول اللہ نے صرف اسی ایک ٹائم کو پسند کیا ہے اپنے آپ کو اس کے اندر زندہ رکھنے کے لیے۔ تو ٹائم کتنا قیمتی ہے، اور اسی کے اندر قرآن بھی عطا فرمایا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ٹائم قرآن کے ساتھ جڑ کر گویا کہ چلے، یہ سپینڈ ہو پورا کا پورا ٹائم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی ایسے ہی تھا کہ آپ قرآن کریم اسی طرح سے آپ رمضان المبارک کو قرآن کریم ہی کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ لہذا جناب جبرائیل امین کے ساتھ دور فرماتے تھے رمضان المبارک میں، اور آخری جو رمضان المبارک ہے آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب جبرائیل امین ایک دوسرے کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اور تیسری سطح پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کو نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم پر مذاکرہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو اسی کا سمجھیے کو پورا کرنے کے لیے اسی کا پیرالل جو ہے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام تو قرآن کریم پڑھتے تھے، اور اس کے ترجمے کی ان کو اس کی سمجھ ہوتی تھی، اس کے ترجمے کا ان کو اندازہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ آج اگر ہم قرآن کریم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پورے کے پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہو، تو کتنے فیصد لوگ ہوں گے؟ شاید 2% بھی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے یہ کام کیا کہ دورہ ترجمۃ القرآن، تراویح کے ساتھ 1-2 گھنٹوں کو بڑھا لیا جائے، اور جو کچھ تراویح کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی سن لی جائے، تاکہ پتہ تو چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگرچہ کہ ویسے سننے کا اجر بھی الحمدللہ ہے، لیکن یہ کہ اصل بات تو جب تک سمجھ آئے گی تبھی پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور اس میں ہمارے بڑے محسن ہیں بابو سجاد صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں، میں نے گزشتہ نشست میں بھی رکھی تھی، کہ اگر آپ کا کوئی عزیز دوست ہو، جیسے آج کے دور کے اندر فیس بک وغیرہ پہ بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ حج وغیرہ کے سفر پر گئے، کہیں ورلڈ ٹور پر گئے، کسی کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور بات چیت رہی، پھر اپنے ملک کو آگے وہ اپنے ملک کو چلا گیا، اس نے کوئی خط بھیجا ہے اور خط زبان میں ہے جسے آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کریں گے؟ اس خط کو پھاڑ دیں گے؟ کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ فوری کسی ٹرانسلیٹر کو تلاش کریں گے تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ خط لکھا کیا ہے، مجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میرے نام خط ہے، میرے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف تمہارا ہی ذکر نازل کیا ہے، تمہاری ہی بات ہے، میرا تذکرہ ہے، آپ کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کس قدر بے وقتی ہے کہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی تعلیمات ہیں کیا، ہمارا دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ لہذا اس رمضان کے اندر تو بہرحال تہیہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنا وقت جو تھڑوں پر گزاریں گے، جو نیوز چینلز پہ خبریں اور تجزیے دیکھنے میں ٹائم بسر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان 27-28 دنوں کے اندر یا 30 دنوں کے اندر ہم ان مصروفیات کو ترک کر دیں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم پورا دورہ ترجمۃ القرآن جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس کا عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے بھی جو حالات ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم امن دینے والی شے ہے، میری اصل گفتگو کا حاصل یہی رہا دونوں نشستوں میں
جبکہ آج پوری کی پوری دنیا کے اندر بد امنی ہے، اور خود ہمارے ملک کے اندر بھی بد امنی کی کیفیت ہے۔ یعنی بد امنی اس معنی میں، ایک تو ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے، پھر ہمارے ہاں کچھ فنڈامنٹلسٹ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو بہرحال دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، انوالو ہیں، پھر ہمارے یہاں پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی کے جھگڑے وہ بھی موجود ہیں، اور رہی صحیح کثر اب آخری انتہاؤں کو کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں، تو واقع یہ ہے کہ اس کا حاصل کیا ہونے والا ہے؟ بالکل کھلم کھلا بدماشی میں اتر آئے سارے کے سارے لوگ۔ تو یہاں پر بھی امن دینے والی شے قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، اور یہ تو پازیٹیو سینس میں بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حکمرانوں کے لیے پوری کی پوری عوام نکلتی ہے، کتنے لوگ مریم کے لیے نکلتے ہیں، کتنے لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے وہ قائدین ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن کیا شریعت کا پیغام لے کر، قرآن کا پیغام لے کر، جس کے اندر واضح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شریعت اور قرآن کی باتیں سارے سیاستدان کرتے ہیں، کیا ان کے ایجنڈے کے اندر، ان کی مینیفیسٹو کے اندر کبھی یہ بات آئی ہے جو منشور پیش کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے 5 سالوں کے اندر معیشت کو سود سے پاک کر دیں گے؟ کیا یہ غیر اسلامی بات ہے؟ یا قدم تو بڑھاؤ۔ کیا کسی کے منشور میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کو ایجوکیشن کو رفتہ رفتہ ختم کریں گے؟ نہیں، نعرے ہیں۔ اور دوسری طرف دینی جماعتیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسی طرز عمل کو اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے دین بہرحال اس کا کوئی بلا نہیں ہوا، بدنام ہی ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کریم کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے، اور اس قرآن کی تنفیذ کے لیے ایک زوردار تحریک برپا کی جائے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہ سسٹم نے 70-75 برسوں میں ہمیں دیا کیا ہے؟ ہر پیدا ہونے والا شخص لاکھوں روپے کا مقروض، اور کتنے بڑے بڑے عمرا اور روسا اور اشنافیے اسی ملک کے اندر موجود ہیں جن کے جزیرے اپنے، ایون فیلڈ جیسے بڑے بڑے محلات موجود ہیں۔ تو اس میں یہ بھی تہیا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ اس قرآن کریم کو عام کیا جائے، سے جڑا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر شخص کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کا نظام آ جائے۔ اور قرآن کریم کے نظام سے کیا ہوگا؟ کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ قرآن کریم کے نظام سے کیا ہوگا کہ ہر کسی کی عزت محفوظ رہے گی، کوئی کسی کا حق کا استحصال نہیں کر سکے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچہ معاذ اللہ معاف کیجیے گا کہ راستے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے کہ بیڈ موجود نہیں، یہ نہیں ہو سکے۔ وسائل بہت ہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، تقسیم درست نہیں ہے۔ کوئی زکوٰۃ و عشر کا نظام ہو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ چیزیں، اسلام صرف چند سزاؤں کا نام نہیں ہے، عدل و قسط کے نظام کا نام ہے۔ کتنا کتنا ٹیکس ہم بھر رہے ہیں، سارا ٹیکس سود کے اندر جا رہا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پہ تیل کی قیمت کیا ہے، ہم کتنے میں خرید رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے؟ وہ سود کے اندر جا رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا بجٹ تھا، اس بجٹ کے اندر 40% سودی قسطیں دینی تھی۔ لہذا یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی پاکستانیوں کا فرض ہے۔ اگر نہیں کرتے تو آر ایس ایس انڈیا کے اندر کیا کر رہی ہے دیکھ رہے ہیں، برما کے اندر مسلمانوں کا کیا حشر ہوا ہے، اور ان سب سے بڑی مثال اسپین کہ جو کسی نے طارق بن زیاد کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا، طویل عرصہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن بہرحال جب دوبارہ یورپین ان کے اوپر غالب آئے ہیں تو پھر کوئی مسلمان وہاں پہ زندہ نہیں چھوڑا۔ اور آج کا جو استعمار ہے وہ اسی قرضوں کی بنیاد پہ رفتہ رفتہ ہماری بازو کو مروڑے گا، اور اس کی آخری یہ بات ہوگی کہ ایٹمی جو دانت ہیں ان کو توڑ دیا جائے، وہ ہمیں دے دیں، اور اگر ایٹم چلا گیا تو انڈیا جو ہمارے سر پہ ہے پھر وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ یہ دوبارہ سمجھیے کہ اسپین والی تقریر، جو اسپین والی جو تاریخ ہے وہ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اس زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی طور پر آپ کو یہ کچھ وقت یہاں پر دیا ہے، اس وقت کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، اس کو ضائع نہ کریں۔
انسان کا اصل ایسٹ جو ہے اس کا وقت ہے. اگر اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن انسان کو اصل جو ایفرٹ دیا گیا ہے اس کا وقت ہے. یہ وقت خیر کے کام میں لگا لیں، اور اس کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے. رمضان اور قرآن کو مل کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاحسن الجزاء. یہ بات تو میں نے تقریر کے اندر بھی الحمدللہ کر دی تھی کہ انشاءاللہ نزید یہاں پہ رمضان المبارک یعنی جس دن پہلی تراویح ہوگی، تراویح تو دن پہلے ہو جاتی نا، ہاں جی، بدھ یا جمعرات کو، تو انشاءاللہ نزید یہاں پہ ہم دورہ ترجمۃ القرآن کریں گے. عشاء کا ٹائم 8:15 ہوگا یا 8:30 ہوگا؟ 8:30 بجے انشاءاللہ نزید ہم یہیں پہ نماز کا اہتمام بھی کریں گے اور تراویح وغیرہ پڑھنے کا اہتمام بھی کریں گے. اور پھر اس کے لیے 8:30 ہماری عشاء کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ 8:30 اس کا وقت رکھیں گے. تو نارملی 10:30 بجے تک سارے لوگ فری ہو جاتے ہیں نماز اور تراویح سے، تو اس میں 1-1.5 گھنٹہ کچھ زیادہ لگ جائے گا، تو 12 بجے تک چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ آپ اس پورے قرآن کریم سے ایک مرتبہ گزر جائیں گے. پھر یہاں پر انشاءاللہ نزید ہم خواتین کا بھی اہتمام رکھیں گے. یہ حال جو ہے یہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیں گے. اس سے اوپر والا جو حال ہے وہ بھی الحمدللہ تیار